مجھے لگتا ہے کہ پی ڈی ایم وقت سے پہلے اور ضرورت سے زیادہ کوئی ڈھول بجا رہی ہے اور وقت سے پہلے اور ضرورت سے زیادہ جشن منا رہی ہے۔ آج کے وزیر خارجہ نے کیا کہا تھا کہ نواز شریف صاحب نے فنڈنگ لی ہے اسامہ بن لادن سے، اور پھر سپریم کورٹ میں کیس ہے کہ آئی ایس آئی سے فنڈنگ لی گئی حکومت گرانے کے لیے، آئی جی آئی بنائی گئی۔ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے فوج ٹوٹ گئی نا، یہ ملک ٹوٹ جائے گا، اور جس دن عدلیہ ختم ہو گئی انارکی پھیل جائے گی۔ السلام علیکم ناظرین، سیاست.پی کے آپ دیکھ رہے ہیں، جمال احمد آپ کے ساتھ ہوں، اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے دبنگ تجزیہ کار، پاکستان کے وہ تجزیہ کار جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو بات کریں گے تو بات پھر کھل کر کریں گے۔ ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ۔ سر تھینک یو سو مچ فار ٹائم۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے پر بات کرنی تھی، مگر کچھ گھنٹے پہلے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ عمران خان کا نام میسل میں ڈالنے کا فیصلہ، ریفرنس فائل کرنے کا فیصلہ، کیبنٹ سے کل منظوری لیں گے، یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں سیاست کو؟ یہی ہماری سیاست ہے، انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے۔ اس وقت ملک دیوالیہ ہو گیا ہے، معیشت ڈوب چکی ہے، یعنی معیشت زمین بوس ہو چکی ہے، سیلاب بلوچستان کو بہا کے لے گیا ہے، مہنگائی، بے روزگاری، غربت، اور ان کے لچھن دیکھیں اس حکومت کے۔ مولانا صاحب آج جو زبان استعمال کی میں تو وہ کر نہیں سکتا، لیکن مولانا صاحب بلوچستان میں نظر آئے آپ کو؟ بلاول بھٹو صاحب کراچی کی بارشوں میں اوپر کر کے پینٹ یا شلوار کہیں چلتے نظر آئے؟ یہ کہاں کے، یہ ہمارے مسائل پہ بات نہیں کرتے؟ لیکن چونکہ بڑا مسئلہ عمران خان ہے تو مجھے لگتا ہے کہ پی ڈی ایم وقت سے پہلے اور ضرورت سے زیادہ کوئی ڈھول بجا رہی ہے اور وقت سے پہلے اور ضرورت سے زیادہ جشن منا رہی ہے۔ اچھا، تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا، شوکاز نوٹس دیا، اس شوکاز نوٹس کا جواب دے گی پی ٹی آئی، وہ جواب کے ساتھ پھر ہائی کورٹ میں جائے گا، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں جائے گا، اور پھر جو سپریم کورٹ فیصلہ دے گی مجھے قبول ہے، اور اگر سپریم کورٹ عمران خان صاحب کو کہتی ہے، سمجھتی ہے کہ نااہل کر دیں یا تحریک انصاف ختم کر دیں، میں اپنی سپریم کورٹ کے ساتھ ہوں۔ لیکن اس سے پہلے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیوں کرنا چاہ رہے ہیں، اور کیا عمران خان صاحب اب انہوں نے ازیوم یہ کر لیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ غیر ملکی فنڈڈ پارٹی ہے، اور ازیوم یہ کر لیا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اس کا ایجنڈا ملکی سلامتی اور ملکی مفادات کے خلاف ہے، لہذا پابندی لگا دی۔ مگر بٹ صاحب جو فیصلہ آیا تھا وہ فارن فنڈنگ کا تو نہیں تھا، وہ ممنوع فنڈنگ کا تھا۔ ممنوع فنڈنگ کا تھا۔ پھر ازیوم یہ کر لیا اس سے بڑا کہ عمران خان صاحب نے فراڈ کیا، دھوکہ دیا اور جعلی پن کیا اپنے فائدے کے لیے۔ خواجہ اسد صاحب کے کیس میں سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے کہ آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ جو بے ایمانی فلاں مسٹر فلاں نے کی، جو انہوں نے فراڈ کیا، جو دھوکہ دیا، وہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے دیا، پھر ہم ڈسکوالیفائی کریں گے۔ تو پتہ نہیں اس سے پہلے کیوں یہ کر رہے ہیں، اور پھر ان کو پتہ نہیں، یہ بھی ازیوم کر لے کہ عمران خان بھاگ جائے گا۔ اب عمران خان صاحب کے پاس شاہد خاقان عباسی صاحب کا جہاز تو ہے نہیں کہ ساکھ ڈار صاحب اس کی طرح بھاگ جائے۔ عمران خان اتنا دور اندیش بھی نہیں ہے کہ حسن حسین کی طرح غیر ملکی بن کے نکل جائے، علی سلمان یا سلمان شہباز کی طرح وقت سے پہلے نکل جائے، یا عمران خان اتنا طاقتور بھی نہیں ہے کہ میڈیکل رپورٹیں ٹیمپر کر کے جعلی بیماریاں بنا کے طبی ریلیف لے کے 8 ہفتے کے لیے چلا جائے اور وہاں وہ سب کچھ کرے جو ہٹا کٹا آدمی بھی نہیں کر سکتا۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں وقت سے پہلے تھوڑا سا انتظار کر لیں، لیکن کر لیں، شوق پورا کر لیں۔ اس شوق سے نہ پہلے کچھ حاصل وصول ہوا ہے نہ اب ہوگا۔ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ آپ نے پڑھا ہے، فیصلے میں پڑھ کر کس نتیجے پر پہنچے آپ؟ دیکھیے، الیکشن کمیشن 7 سال 9 مہینے بعد فیصلہ آیا ہے، اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا 5 سال ہونے کو آ رہے ہیں، ان کا بھی کیس ہے، اور ایم کیو ایم کا بھی کیس آئے گا، اور جب میں مولانا صاحب کا بھی، اور میں نے کل بھی کہا، پرسوں بھی کہا کہ جب ان کے فیصلے آئیں گے تو آپ عمران خان صاحب کے اس کو بھول جائیں گے۔ اتنے لطیفے، اتنی چیزیں۔ بلاول بھٹو نے کیا کہا تھا؟ آج وزیر خارجہ ہے وہ، آج کے وزیر خارجہ نے کیا کہا تھا کہ نواز شریف صاحب نے فنڈنگ لی ہے اسامہ بن لادن سے، اور پھر سپریم کورٹ میں کیس ہے کہ آئی ایس آئی سے فنڈنگ لی گئی حکومت گرانے کے لیے، آئی جی آئی بنائی گئی۔ پھر اس کے علاوہ نیب میں جب یہ تحقیقات ہوئی ہاؤس آف شریف کی، تو اس میں پتہ چلا کہ ہاؤس آف شریف نے مبینہ طور پر
اپنے ذاتی ملازمین کے نام پارٹی کے بنائے اکاؤنٹس اور پھر وہ پیسے نکلوا کے لے گئے. اسی طرح ایم کیو ایم کا تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا ٹریک ریکارڈ ہے. اسی طرح پیپلز پارٹی نے تو آپ کو پتہ ہے کیا کیا مارک سیگل کون ہے اور وغیرہ وغیرہ. تو الیکشن کمیشن کا مجھے اب اس کو چھوڑ دیجیے. الیکشن کمیشن نے فیصلہ دے دیا, اس نے اپنی حد سے تجاوز کیا. اس فیصلے میں بددیانتی ہے کہ نہیں, اس فیصلے میں بد نیتی ہے کہ نہیں, یہ فیصلہ اڑ جائے گا کہ رہے گا, یہ ابھی یہ سامنے کی بات ہے. 15 دن بعد 15 دن کے اندر نوٹس کا جواب دینا, آگے ہائی کورٹ پہ سپریم کورٹ پتہ چل جائے گا. بٹ سر اس فیصلے کو بنیاد بنا کر یہ کہنا ہے کہ جماعت پر پابندی لگائی جائے, لیڈر پر پابندی لگائی جائے, مائنس عمران خان کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. دیکھیے ہر ایک کی خواہش ہے کہ عمران خان کو مائنس کیا جائے. ہر ایک کی ہاں, ہر ایک کی خواہش, سب کی خواہش ہے. کیوں خواہش ہے؟ کہ اس لیے ہے کہ پہلے 2 پارٹیاں تھیں, یہ فرینڈلی فائرنگ, فرینڈلی اپوزیشن, فرینڈلی حکومتیں چل رہی تھیں, درمیان میں عمران خان آ گیا. اب یہ جو حکومت انہوں نے لی ہے یہ 3 وجہ سے, میں پہلے سے کہہ رہا, اب تو انہوں نے خود بھی کہنا شروع کیا 3 وجہ سے. پہلی وجہ تھی آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ کیسز, وہ نیب انہوں نے ختم کر دیا. زرداری صاحب نے اپنے کیسز کراچی شفٹ کرا لیے. ہاں, اب اس نیب, اس اختیارات کے ساتھ نیب کا چیئرمین عمران خان بھی ہو تو وہ کسی کو نہیں سزا دے سکتا. 500 ملین. ہاں, اس اختیارات کا, اور پھر 50 کروڑ سے زیادہ ہو تو یعنی ایسی اپنے کیسوں کو سامنے رکھ کے انہوں نے ترامیم کی ہیں. دوسرا کیا تھا, ای وی ایم ختم کرتی, اوورسیز ووٹنگ کو ایک انہوں نے سائڈ پہ کر دیا. تیسرا کیا تھا, نومبر کی تقرری کے ہاں, خرم دستگیر صاحب نے اور افنان اللہ نے, جوید لطیف صاحب نے, ایاز صادق نے کہا میں دھکیلا گیا. ہاں, اور انہوں نے کہا کہ یہ اگر ہم نومبر دسمبر تک رک جاتے تو عمران خان نے اپنا آرمی چیف لا کے ہمیں اندر کر دینا تھا. تو اس کا مطلب ہے ان کی حکومت بدلنے میں کوئی وہ سارا جھوٹ تھا کہ معیشت کی مہنگائی کی وجہ سے ہم آئے, معیشت کی وجہ سے ملک دیوالیہ ہو رہا تھا, ہم آئے اسٹیٹ بتانے کے لیے, یہ خود کو بچانے کے لیے آئے. تو وہ تو سارا ہو گیا. اب ایک انہوں نے کہا ہے کہ لگتے ہاتھ تحریک انصاف بھی ختم کرو, عمران خان بھی ختم کرو. دیکھیں مائنس عمران خان نہیں پائے گا, تحریک انصاف کو مائنس کر کے چل نہیں پائے گا. 4 صوبوں میں ان کی حکومت ہے. لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ میری سپریم کورٹ دیکھے اس فیصلے کو, جب دیکھے گی میرٹ پہ فیصلہ کرے گی, میں اس کے ساتھ. مگر پی ڈی ایم تو میرٹ پہ فیصلہ نہیں مانے گی. ہاں, یہ بھی ایک ہے کہ ہمارے اللہ کے فضل سے ویسے تو کلچر ہی یہ ہے کہ جو واہ آزاد عدلیہ, اور خلاف آئے تو چڑھ دوڑو. اور بینچ فکسنگ جیسے, اینٹی پی ایم ایل این جیسے, میرے اثاثے جائیداد سے میرے اثاثے ذرائع آمدن سے زیادہ تو تمہیں کیا, اور پتہ نہیں کیا کہ ہم بھیڑ بکریاں جو ہمیں ہانک رہے ہو. تو 2 لوگوں نے میری کروڑوں کی ووٹوں کا فیصلہ کر دیا, صاحب نے ثاقب نثار کی بدترین ڈکٹیٹرشپ. تو یہ چلتا ہے. لیکن فیصلہ ظاہر ہے, میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ فوج پہ تنقید کریں, آپ عدلیہ پہ تنقید کریں, لیکن یقین کریں جس دن خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے فوج ٹوٹ گئی نا, یہ ملک ٹوٹ جائے گا. اور جس دن عدلیہ ختم ہو گئی انارکی پھیل جائے گی. بٹ صاحب ان 2 دنوں میں اور بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ایک تو ڈالر آج کہہ رہے ہیں 10 روپے, ہم نے دیکھا ہے 10 روپے کم ہوا ہے, روپیہ جو ہے تگڑا ہوا ہے. اور ایک ڈرون اٹیک بھی افغانستان میں ہوتا ہے. اب سوشل میڈیا پر, ٹویٹر پر خاص کر بڑی بحث ہو رہی ہے کہ ڈالر کم ہوا اور ساتھ اٹیک بھی ہوگا, اور پاکستانی ایئر اسپیس ہماری جو ہے وہ استعمال ہوئی. کچھ اطلاعات ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے, کوئی اسٹیٹمنٹ آئی ہو گورنمنٹ کی طرف سے؟ نہیں, ابھی تک تو چپ ہے, اور ہم بھی ویٹ کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ اس پہ کیا سٹینس لیتی ہے. جہاں تک ڈالر کی بات ہے تو اللہ کرے اور کم آئے, اور کم ہوئے, اور کم ہو, کسی وجہ سے بھی ہو اور کم ہے, IMF کی وجہ سے, کسی وجہ سے بھی. ایشو یہ ہے کہ عمران خان کے 3 سال 7 مہینے اور 25 دنوں میں ڈالر 58 روپے مضبوط ہوا تھا, یعنی, اور یہ ان کے 3.5 مہینوں میں 68 روپے پہ پہنچ گئے. ہاں, تو اب یہ ایک ڈیزاسٹر پہ پہنچے ہوئے ہیں. معیشت وہ چیز ہے کہ جہاں ہم اب کسی ایک پارٹی کے بس کی بات نہیں رہی, سارے اداروں کو, ساری جماعتوں کو مل کے کرنا چاہیے. اور کسی وجہ سے بھی ڈالر کم ہوتا ہے, اللہ کرے اور کم ہو. اس میں سچائی ہے کہ پاکستانی ایئر اسپیس استعمال ہوئی ہے؟ ابھی تک یقین کریں کوئی پتہ نہیں, کچھ آپ کو لگتا ہے کیا پتہ کیا ہے. حکومت اس پہ سٹینس ابھی تک تو نہ دفتر خارجہ بولا ہے, نہ کچھ اور بولے ہیں. ڈرون اٹیک ہوا ہے, ظاہر ہے وہ القاعدہ کا, القاعدہ کا وہ مارا گیا, اور بڑا انہوں نے, اور عجیب و غریب سے کیا ٹیکنالوجی ہے کہ گھر کے اس بالکونی میں بندہ مار دیا کہیں سے بیٹھ کے میزائل سے, اور باقی گھر پورا محفوظ ہے.
تو یہ مسلمانوں کاش ہماری مسلمانوں کی معراج ہوتے، ہم علم میں آگے ہوتے، سائنس میں آگے ہوتے، ہم معیشت میں آگے ہوتے، ہم بس لال قلعے میں جھنڈے لڑائی جا رہے ہیں۔ بٹ صاحب ریفرنس فائل کر رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر پر پاکستان تحریک انصاف والے، کے پی والی گورنمنٹ نے بھی قرارداد منظور کی اور پنجاب نے بھی، اور الیکشن کمشنر چیف الیکشن کمشنر کا بیان آیا کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے میری ذات کو تو اس کا الزام انہوں نے تحریک انصاف پر ڈالا ہے، تو یہ جو کلیش ہو رہا ہے یہ ختم ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کرے ہو، یقین کریں، یہ میں تو چاہتا ہوں عدم برداشت جو ہے وہ اس کم ہو، اللہ کرے یہ کلیش کم ہو، اللہ کرے برداشت ایک دوسرے کو، اللہ کرے کوئی پیچھے بیک ڈور پہ کوئی چلے، لیکن یہ ختم کیسے ہوگا؟ یہ جس دن ہاؤس آف شریف یعنی نواز شریف، شہباز شریف، مریم حمزہ طے کریں گے، جس دن بلاول بھٹو زرداری صاحب طے کریں گے، جس دن مولانا صاحب طے کریں گے، اور جس دن عمران خان صاحب طے کریں گے، اگر یہ کچھ چیزیں طے کر لیں کہ ہم یہ ریڈ لائن اس سے آگے نہیں جانا، تو یہ ختم ہو جائے گا۔ اور یہ اب رہ کیا گیا ہے؟ اب ایک دوسرے کو مارنا رہ گیا ہے فزیکلی، باقی سارا تو ہو گیا۔ بالکل آخری سوال، کمنٹ آپ نے کرنا ہے پنجاب میں جو کچھ ہوا، خاص کر جو چودھری برادران میں ہوا اس پر؟ دیکھیے، اللہ کا پہلے تو شکر ادا کریں کہ سائیں عثمان بزدار سے جان چھوٹی۔ سر پارلیمانی لیڈر آ گئے۔ ہاں، وہ تو ٹھیک ہے، وہاں تک ٹھیک ہے، اور وہ بھی خیر کسی اور کا حق تھا، لیکن چلو وہاں تک ٹھیک ہے۔ اور جو منجی ٹھوکی ہے تحریک انصاف کی سائیں عثمان بزدار نے، میرا اکثر ماننا ہے کہ اگر یہ پرویز الہی، یہ ایک علیحدہ سٹینس ہے کہ پرویز الہی کو عمران خان صاحب نے ڈاکو کہا، ایم کیو ایم کو قاتل بھتہ خور کہا، شیخ رشید کو چپڑاسی نہیں رکھوں گا وغیرہ وغیرہ، لیکن اگر یہ کرنا تھا تو اگر یہ پہلے دن پرویز الہی ہوتا تو تحریک عدم اعتماد کامیاب نہ ہوتی پنجاب میں۔ ہاں، اور پرویز الہی اب آ گیا تو اب دیکھیے گا فرق کیا ہوتا ہے۔ دوسری بات ہے چودھری شجاعت صاحب نے کہ ایک فیصلے نے اب ان کی رہی صحیح کمائی جو عزت تھی وہ ساری وہ مجھے ضائع ہوتی نظر آ رہی ہے کہ چودھری شجاعت کا حق حاصل ہے کہ وہ کسی کو بھی ووٹ دے، لیکن انہوں نے پہلے الیکشن میں پرویز الہی ان کا امیدوار تھا، رن آف الیکشن میں پرویز الہی امیدوار تھا، پھر 2 بیانات انہوں نے دیے کہ میں پرویز الہی کے ساتھ ہوں، پھر اس کے بعد پارلیمانی جو پارٹی کا اجلاس کاف لیگ کا ہوا اس میں بھی پرویز الہی تھا، پھر آخری دن 1-1:30 بجے تک تو مونس الہی پوچھتا پھر رہا تھا کوئی لیٹر آیا کہ نہیں، 4:30 بجے اسپیکر کو لیٹر ملا ہے، اور لیٹر یہ نہیں ملا، چلو یہ بھی ہوتا نا، عزم ہو جاتا کہ ہم ووٹ کسی کو نہ دیں، یعنی انہوں نے کہا کہ حمزہ کو دیں، مطلب یہ کہ پارلیمانی پارٹی لوٹا نہیں ہوئی، پارلیمانی پارٹی کا سربراہ لوٹا ہو گیا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال میری دعا ہے کہ وہ جو بیمار ہیں اور جس سٹیج پر ہیں چودھری خاندان اکٹھا ہو جائے۔ آخری سوال پھر اجازت چاہوں گا آپ سے، الیکشنز ہوتے دیکھیں، جنرل الیکشنز، ہاں مجھے لگ رہا ہے یہ اب یہ رکے ہوئے اس وجہ سے، ایک تو یہ کیس آ گیا نا، یہ اڑتا بٹیر ہاتھ میں آ گیا، تو یہ ہے، اور دوسرا نومبر کی تقرری ہے، لیکن اس کے بعد مجھے لگتا ہے الیکشن ہو جائے نومبر کے بعد، ہاں مجھے لگ رہا ہے اکتوبر، نومبر، دسمبر، وہ کہ سارے کہہ رہے ہیں۔ اور اب ویسے عمران خان صاحب کو میرا مانے تو الیکشن کی ضرورت نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے نا کہ جی بی میں حکومت، آزاد کشمیر میں حکومت، کے پی میں، پنجاب مطلب آدھے پاکستان میں حکومت، برے فیصلے کون کرے گا؟ مرکز، آئی ایم ایف، فیٹ ایف، بجلی، گیس، پانی، پیٹرول، ساری قیمتیں وہ بڑھائے گا، تو میرا خیال ہے کہ چلنے دینا چاہیے، جو اپنی چاروں طرف ان کو ڈیولپمنٹ فنڈ دینے چاہیے، کام کروانا چاہیے، اور آگے چلنا چاہیے۔ اور سر تھینک یو سو مچ فور ٹائم۔ بٹ صاحب ہمارے ساتھ آپ نے ان کی بات سنی ہے، ہوپس ہو کہ الیکشنز اور ملک میں استحکام ہے۔ اللہ حافظ۔